السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر بہت زیادہ گندے خیالات آتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پہلی رکعت ہوتی ہے اور ہم نیت باندھتے ہیں، ہم جو ہے وہ الحمد شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہمارے ذہن کے اندر ایسے گندے خیالات آتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہماری نمازیں قبول ہوتی ہوں گی یا ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہوں گی، اور ہم جیسے بیٹھے ہیں، نارمل سے بیٹھے ہیں، تب بھی گندے خیال آتے ہیں، رات کو بستر پر لیٹے ہیں تب بھی گندے خیالات آتے ہیں، اور ہم ناپاک بھی ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے، یا پھر نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو گندے خیالات آتے ہیں، یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے پہلے جب ہوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں آتا، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر ذہن کے اندر وسوسے، گندے خیالات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تو آپ کی جانکاری کے لیے اس چیز کو بتا دوں کہ گندے خیالات کیوں آتے ہیں۔ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں۔ دیکھیے، گندے خیالات اس وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے آپ کے دل پر۔ جیسے آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، وہ فرشتہ فوراً آپ کے اس کام کو لکھ لیتا ہے اور وہ آپ کو رغبت دلاتا ہے نیکی کی طرف۔ وہ آپ کو لے کر کے جاتا ہے کہ آپ یہ نیک کام کریں، وہ نیک کام کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، غریبوں کی مدد کریں، آپ یہ کام کریں۔ مطلب جتنے بھی نیک کام ہوتے ہیں، جتنے ایسے کام جو اللہ سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ فرشتہ آپ سے وہی کام کرائے گا۔ اس کے اپوزٹ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، شیطان کو، اور وہ شیطان ایسا ہے کہ جب وہ فرشتہ نیکی کی طرف رغبت دیتا ہے تو یہ جو شیطان ہے یہ آپ کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یعنی اس سے اس کی اتنی دشمنی ہے کہ جو فرشتہ نیکی کی دعوت دے گا تو یہ اس کے سامنے آ کر کے آپ کو بہکائے گا کہ آپ برائی کی طرف بھاگیں۔ تو اس وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر گندے خیالات آتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو گندے خیالات پھر بھی آ رہے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ ضرور سمجھ لیں ابھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ آپ سوچو گے یار کہ گندے خیالات اور پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ چیز دینے والا ہے، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گندے خیالات آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن ادھر یہ چیز ہے کہ اللہ آپ کو کوئی دو چیزیں دینے والا ہے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل حقیقت ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے ذہن کے اندر گندے خیالات آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے، دیکھیے، شیطان آپ کو تبھی بہکائے گا جب آپ کے سینے کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ اگر آپ کو شیطان بہکا رہا ہے، آپ کے گندے خیالات آ رہے ہیں، دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لے، کوئی چور ہے، چوری کرنے کے لیے اسے دو مکان نظر آتے ہیں۔ ایک وہ مکان جو بادشاہ کا محل ہے، جو بادشاہ کا مکان ہے، اور ایک وہ مکان جو ایک کسی غریب کا مکان ہے۔ تو آپ ذرا خود سوچیں اپنے دماغ لگا کر کہ وہ چور کس طرف جائے گا، غریب کے مکان میں یا امیر کے مکان میں؟ سب کا جواب یہی ہوگا کہ جو امیر کا مکان ہے وہ چور وہیں جائے گا۔ تو ایسے ہی جس کے سینے کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو شیطان اس کو کیوں بہکائے گا؟ شیطان اگر آپ کو بہکا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اب اپنا بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے سجدوں کو لمبا کر دیں۔ جیسے آپ دیکھیں نماز میں آپ ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، آپ سجدوں کو طول کر دیں، سجدوں کو لمبا کر دیں، رکوع کو لمبا کر دیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں، تہلیل بیان کریں، اللہ کی رضا میں آپ راضی ہو جائیں۔ یقیناً پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا انقلاب آئے گا۔ اور دوسری بات، جب آپ رات کی حالت میں ہوں، جب رات میں آپ کو شیطان بہکائے 2-3 بجے کے ٹائم پر، تو جب آپ بیدار ہوں اور آپ کے دماغ میں وسوسے گندے خیالات آتے ہوں تو پھر آپ ایک کام ضرور کر لیا کریں۔ آپ اس وقت اٹھیں، اٹھنے کے بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز ضرور ادا کر لیا کریں۔ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ کے لیے سجدے کریں، اللہ کے لیے نماز ادا کریں، انشاءاللہ پھر شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو شیطان بہکا رہا ہے تو آپ پریشان مت ہونا، آپ اپنی نمازوں کو مت چھوڑنا۔ آپ اس چیز کو مت دیکھنا کہ یار ہماری نمازیں قبول ہوتی ہوں گی یا نہیں ہوتی ہوں گی، ہمارے سجدے قبول اللہ کے بارگاہ میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔
ہم قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں۔ یقین مانیے کہ اگر آپ کو شیطان بہکا رہا ہے تو آپ ایمان والے بندے ہیں، اللہ آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں آپ نمازیں زیادہ پڑھیں، نیک کام زیادہ کریں، پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے برکت فرمائے گا۔ تو میں امید سے کہہ سکتا ہوں میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ان لوگوں کے پاس جو آپ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم وسوسے آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچا دو، تاکہ وہ لوگ بھی اس شک سے بچ جائیں اور آپ کے ذریعے وہ بھی نیک کام میں داخل ہو جائے۔ چلیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔